أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. سورہ رحیم آیت 1-4. یہ آیات جو میں نے آج کے خطبہ کے لیے منتخب کی ہیں، ان میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امتیازی صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ اندھیروں سے بنی نوع انسان کو نور کی طرف لے کے آ رہے ہیں. یہ امتیازی صفت ان معنوں میں تو ہے کہ تمام بنی نوع انسان میں وہ ایک ہی وجود تھا جس کے سپرد یہ کام کیا گیا تھا یا جسے یہ اہلیت تھی، مگر ان معنوں میں امتیازی نہیں کہ بعد میں ایسے اور لوگ آپ کی غلامی میں پیدا نہیں ہو سکتے یا ہوں گے یا ہوئے اس زمانے میں جو اسی کام کو جاری رکھیں. در حقیقت جس نور کی طرف خدا کا نبی بلاتا ہے اس کے ساتھ اور بہت سی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں، اس کے اور بہت سے غلام اس کام میں شریک ہو جاتے ہیں اور ہر طرف گویا شمعیں جلنے لگتی ہیں. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر پر نہایت ہی پیارے رنگ میں روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم،
بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ کہ میرے صحابہ تو دیکھو ستاروں کی طرح روشن ہو گئے، میرے نور سے انہوں نے نور پکڑا اور خود وہ ایسے نورانی وجود بن گئے کہ تم ان میں سے جس کو چاہو اس کے پیچھے چلو، تمہیں وہ ہمیشہ ہدایت ہی کی طرف لے کے جائیں گے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ ان کے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپا ہے۔ ان کے رب کی طرف سے یہ جو محاورہ ہے یہ عام طور پر جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ملتا ہے تو رب کا یا ربوں کا خطاب ملتا ہے۔ یہاں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اس لیے فرمایا گیا کہ جو مخاطب ہیں ان کو پابند کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے، تمہیں ماننا پڑے گا۔ یہ ایسا حکم نہیں ہے جسے صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خاص کیا گیا ہو، اگرچہ بلاتا یہ ہے لیکن یاد رکھو کہ تمہارے رب کا حکم ہے اور تم پابند ہو کہ اس کی ہدایت کی آواز پر لبیک کہو اور اس نور کی طرف چلے آؤ جس کی طرف یہ بلاتا ہے۔ اور پھر ربہم کے مضمون پر مزید روشنی ڈالی کہ یہ وہی رب ہے جو ساری کائنات کا، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور جس کے حکم سے نکل کر پھر کوئی پناہ نہیں، کوئی نجات نہیں۔ وہ ویل للکافرین من عذاب شدید، اگر اس حکم کا انکار کریں گے تو پھر ان کے لیے عذاب شدید کے سوا اور کوئی خوشخبری نہیں۔ لیکن بدبختی سے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ اپنے لیے ترجیح دیتے ہیں بلکہ دوسروں کی راہ بھی روکتے ہیں کہ وہ ہدایت کی پیروی کریں، راہیں روک کر بیٹھ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی راہوں کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سبیل اللہ سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ ان کے ذہنوں کی طرح، ان کی فطرتوں کی طرح، ان کے اپنی استاد طبع کی طرح ٹیڑھی ہو جائے اور لوگ ان کے خیالات کی پیروی کریں نہ کہ اللہ کے حکم کی۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ ضلال بعید میں ایک اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس قسم کی ٹیڑھی سوچوں والے پھر نجات پایا نہیں کرتے، ان کا نجات پانا ایک بہت دور کی بات ہے۔ یہ راہ سے بھٹکتے بھٹکتے یہ دور نکل گئے ہیں کہ اب واپسی کے آنے کا وقت نہیں رہا۔ یعنی ائمۃ التکفیر کی بات ہو رہی ہے جن کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آواز تو دینا فرض ہے، ہدایت کی طرف بلانا تو ضروری ہے، لیکن بعض بدقسمت جو ائمۃ التکفیر کہلاتے ہیں وہ ضلال بعید میں مبتلا ہیں، اتنے دور نکل چکے ہیں کہ ان کی واپسی کی امید بہت تھوڑی رکھی جا سکتی ہے۔ یہی کام وہ کام تھا جو حضرت امام مہدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں سونپا جانا تھا اور یہ مقدر تھا، چنانچہ آپ کو حکم اور عدل فرمایا گیا۔ ایسے وقت میں جبکہ ٹیڑھی راہیں تجویز ہو چکی ہوں گی، جبکہ خدا تعالیٰ کی جاری کردہ راہ میں سے اور راہیں نکال لی جائیں گی اور مذہب اسلام کو پارا پارا کر دیا گیا ہوگا، اختلافات حد سے بڑھ چکے ہوں گے، اس وقت دوبارہ اندھیروں سے نور کی طرف نکال لانے کے لیے امام مہدی پیدا ہوں گے۔ اور امام مہدی کے متعلق یہ مضمون احادیث میں ملتا ہے حکم عدل کے لفظ کے نیچے۔ اختلاف ہوں گے تو وہ حکم بن کر آئے گا، ایک دوسرے سے جور و ستم کے معاملات ہوں گے تو وہ عدل بن کے آئے گا۔ بس ایسی دنیا میں امام مہدی نے آ کر ان فیصلے کرنے تھے
اور بگڑی ہوئی مختلف اسلام کی صورتوں کے متعلق فیصلہ دینا تھا کہ اصل کیا صورت ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس کو بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا چند اور مسائل میں ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرضی کے آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے. اس عبارت کو اپنے سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کتابچے میں بڑے فخر کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اس کو قرطاس ابیض کہا جاتا ہے. اور یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ دیکھیں جرم اقراری ہو گیا، یعنی یہ مجرم اقراری ہو گیا اور اپنے منہ سے تسلیم کر لیا کہ ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اسلام اور. چنانچہ لکھتے ہیں قادیانی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے اور دیگر مسلمانوں کے درمیان وجہ اختلاف صرف مرزا غلام احمد کی نبوت ہی نہیں، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا خدا، ان کا اسلام، ان کا قرآن، ان کے روزے، فی الحقیقت ان کی ہر چیز باقی مسلمانوں سے مختلف ہے. اب ایک تقریر میں جو الفضل کی 30 جولائی 1931 کے شمارے میں مسلمانوں سے اختلاف کے عنوان سے شائع ہوئی تھی، مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد کہتے ہیں، آگے وہی عبارت درج ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہنے لائق ہے کہ جس نے بھی یہ عبارت تجویز کی ہے، جس نے بھی یہ نتیجہ نکالا ہے، ہم قطعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے عمدن. سب کو علم ہے، حکومت کے بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی، ان کے علماء کو بھی، اور اس وضاحت کے ساتھ، اس کثرت کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عقائد کو بار بار بیان فرما چکے ہیں، اور جماعت احمدیہ کی روزمرہ کی زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کے طور پر موجود ہے. یہ سارے جانتے ہیں کہ بالکل جھوٹ ہے کہ ہمارا قرآن کریم الگ ہے، ہمارا خدا الگ ہے، ہمارا اسلام الگ ہے، ہمارے روزے الگ ہیں. کلمے کے متعلق کہا کرتے تھے کہ الگ ہے، اور اب خود ایسے اقدامات کیے کہ جن کے نتیجے میں تمام دنیا پر خود یہ ظاہر کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ان کا کلمہ وہی تھا جو ہمارا کلمہ تھا، ہم جھوٹ بولا کرتے تھے. 90 سال تک ہم نے جھوٹ بولا اور گند کھایا، اور اب ہم مجبور ہو گئے ہیں اس بات کو تسلیم کرنے پر اور ساری دنیا میں مشتہر کرنے پر کہ ان کا کلمہ وہی ہے جو ہمارا کلمہ تھا، لیکن ہم ان کو وہ کلمہ استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو ہر جھوٹ خود بخود کھلتا جا رہا ہے. اس لیے یہ عبارت جس نے بھی لکھی ہے وہ ایک لازماً ایک دجل کا ماہر ہے، عمدن جھوٹ بولنے والا ہے. ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں، مگر وہ حکومت ذمہ دار ہے اس جھوٹ کی جس نے اسے اپنے کتابچے میں شائع کیا ہے دنیا کو یہ دھوکہ دینے کے لیے گویا واقعتاً یہ سب چیزیں الگ ہیں. دنیا جانتی ہے کہ فصاحت و بلاغت کا یہ ایک طریق ہے. ایک چھوٹے سے جملے میں وسیع مضامین بیان کیے جاتے ہیں. بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ تم اور میں اور، تم اور قسم کے انسان ہو، میں اور قسم کا انسان ہوں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ جانور ہے، وہ گدھا ہے، وہ کتا ہے، وہ بلا ہے، انسان نہیں ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ تم میں انسان کی صفات باقی نہیں رہی. میں انسان ہوں، میری انسانیت میں شبہ کوئی نہیں، لیکن تم بدل چکے ہو، تم نے اپنے انسانیت کے اندر غیر انسانی صفات داخل کر لی ہیں. بالکل اسی معنی میں حضرت مسلم موعود نے یہ فکر استعمال فرمائے اور یہ بتانے کے لیے جماعت کو، یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک معمولی اختلاف کی وجہ سے خدا نے یہ سلسلہ شروع نہیں کیا، بلکہ خدا تعالیٰ کے تصور، قرآن کا تصور، ملائکہ کا تصور، انبیاء کا تصور، جنت دوزخ کا تصور،
اور جتنی بھی بنیادیں ہیں آخرت کے تصور سے متعلق، جنت، جہنم، حیات بعد الموت، یہ سارے قصے جتنے بھی ہیں، ان سب باتوں میں جماعت احمدیہ ان کے تصورات سے اختلاف رکھتی ہے. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا اسلام وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام تھا. ہمارا خدا وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تھا. ہمارا ملائکہ کا تصور وہی ہے جو